اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبر ذو فجاج ولا فج ذو فجاج ولا عرض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں محمد وعلیہ حضرات گرامی قدر مومنین، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس مشہور و معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ذیل میں بس دو تین باتیں آپ کی خدمت میں آج تمہیداً عرض کرنا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہ آیت ہے کہ آپ کو صرف اس کا ترجمہ نہیں یاد ہے بلکہ عربی عبارت بھی یاد ہے، اس لیے علماء خطبہ ذاکرین سے اس کے ذیل میں اتنا سنا ہے کہ آپ کو آیت بھی یاد ہو گئی ہے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ بس ایک دو باتیں میں بھی عرض کرتا ہوں۔ اس کے دیکھیے دو ترجمے ہیں اور وہ دونوں ترجمے میں بتا کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن کریم ہے، اور قرآن وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس پہ شک کرنا بھی دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر خشک و تر موجود ہے۔ یہ قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ ہر خشک و تر میرے اندر موجود ہے، یعنی قرآن میں ہر شے موجود ہے۔ قرآن صاف اعلان کر رہا ہے کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری گنہگار آنکھیں دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہر شے موجود ہے، تو ماننا پڑے گا کہ قرآن میں ہر شے موجود ہے، ہمیں نظر آئے نہ آئے، ہمیں دکھائی دے نہ دکھائی دے، مگر ماننا ہوگا کہ ہر شے قرآن میں ہے۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز میرے اندر موجود ہے۔ آسمان کی باتیں قرآن میں، زمین کی باتیں قرآن میں، فضا کی باتیں قرآن میں، گھٹا کی باتیں قرآن میں، ہوا کی باتیں قرآن میں، چرند کی باتیں قرآن میں، پرند کی باتیں قرآن میں، سمندروں کی باتیں قرآن میں، دریاؤں کی باتیں قرآن میں، ہر سوال کا جواب قرآن میں، ہر لادوا کی دوا قرآن میں، ہر لا علاج کا علاج قرآن میں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو۔
اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہر شے میرے اندر موجود ہے۔ تو جب ہر شے موجود ہے تو ماننا پڑے گا کہ کائنات کی کوئی چیز نہیں بچی ہے جو قرآن میں نہ ہو، نظر آئے یا نہ آئے، دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، مگر ماننا پڑے گا کہ قرآن میں ہر شے موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اندر کیا کیا ہے۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو قرآن کبھی یہ دعویٰ نہ کرتا کہ میرے اندر ہر شے موجود ہے۔ یہ دعویٰ بتا رہا ہے کہ قرآن کو پتہ ہے کہ میرے اندر سب کچھ ہے، میرے اندر ساری چیزیں ہیں، کائنات کی ہر شے میرے اندر ہے، مگر پتہ ہونے کے باوجود، اب دیکھتا ہوں آپ کتنا متوجہ ہوئے، پتہ ہونے کے باوجود آج تک قرآن نے ایک بار نہیں کہا جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ غور کر رہے آپ، جو سوال کرنا ہے وہ مجھ سے کرو۔ آج تک قرآن نے ایک بار نہیں کہا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو، جو سوال کرنا ہے وہ مجھ سے کرو۔ ایک آیت ملی، ارشاد ہوا فصلوا اہل الذکر، جو پوچھنا ہے ہمارے بارے میں، ہماری آیتوں کے بارے میں جو بھی پوچھنا ہے در آل محمد پر چلے جانا، اہل بیت سے جا کے پوچھ لینا۔ اس لیے آیتیں ہماری ہوں گی، سمجھائیں گے اہل بیت، باتیں ہماری ہوں گی، بتائیں گے اہل بیت۔ ایک صلوات تو پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج میں بس آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ امام بارگاہ میں مجالس کا سلسلہ رہے گا اور آپ شرکت کریں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج صرف ذہن سے جوڑ رہا ہوں، آپ کو متوجہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ میں کل سے عرض کروں گا۔ آج بہت مختصر انداز میں آپ کو بس متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن میں ہر شے موجود ہے، مگر قرآن سمجھائے کون؟ قرآن بتائے کون؟ کیا قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن بتائیں گے یا وہ قرآن بتائیں گے کہ جن کے گھر میں قرآن آیا ہے؟ بھائی قرآن لیا جائے تو کس سے لیا جائے؟ اب میرے ہمسن کمسن بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان کی خاص توجہ چاہتا ہوں، بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں، چند باتیں عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ متوجہ رہیے گا، بھائی قرآن کون بتائے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، یہ کون سمجھائے گا؟ اس لیے کہ قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن ہے بے زبان، قرآن بولتا نہیں ہے۔ قرآن کے سامنے کچھ غلط کریے تو وہ ٹوکے گا نہیں، کچھ غلط کریے تو وہ روکے گا نہیں، کچھ صحیح کریے تو وہ بولے گا نہیں۔ آپ متوجہ ہیں نا، اگر کچھ اچھا کریے تو وہ تعریف کرے گا نہیں، چونکہ قرآن ہے بے زبان، قرآن بولتا نہیں ہے۔ قرآن نے بتا دیا ہے، اب قرآن بولتا نہیں ہے، بے زبان ہے قرآن، تو بھائی بے زبان کی زبان سمجھائے گا کون؟ غور کر رہے ہیں آپ، بے زبان کی زبان بتائے گا کون؟ بے زبان کا ترجمہ کرے کون؟ تو بھائی آپ نے ایسے افراد کو تو دیکھا ہوگا جو بیچارے گونگے ہوتے ہیں، جو بول نہیں پاتے ہیں، جن کے پاس زبان نہیں ہوتی ہے، ایسے افراد سے کبھی نہ کبھی تو سابقہ پڑ ہی جاتا ہے نا، ملاقات ہو ہی جاتی ہے کہ جو بیچارے بول نہیں سکتے ہیں، بے زبان ہیں، گونگے ہیں، بات نہیں کر سکتے ہیں، تو جو وہ بول نہیں سکتے تو کیا وہ اپنی خواہشوں کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ کیا وہ کھاتے نہیں ہیں؟ کیا وہ پیتے نہیں ہیں؟ کیا انہیں لباس نہیں چاہیے؟ کیا انہیں کہیں جانا نہیں ہوتا ہے؟ کیا انہیں سواری نہیں چاہیے؟ کہا نہیں، خواہشات تو ان کی بھی ہیں۔ تو جب خواہشات ہیں اور وہ باہر نکلتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں؟ کہا جو بے زبان ہوتا ہے وہ اشاروں میں بات کرتا ہے۔ تھوڑا ساتھ رہیے گا، جو بے زبان ہوتا ہے وہ اشاروں میں بات کرتا ہے، جو گونگا ہوتا ہے اشاروں میں بات کرتا ہے۔ اسے کہیں جانا ہے تو اشارہ کرے گا، کہیں سونا ہے تو اشارہ کرے گا، کہیں بیٹھنا ہے تو اشارہ کرے گا، کچھ کھانا ہے تو اشارہ کرے گا، خیریت پوچھنا ہے تو اشارہ کرے گا۔ بھائی بے زبان اپنی زبان کا مظاہرہ اشاروں سے کرتا ہے، بے زبان اپنی خواہشات کا اظہار اشاروں میں کرتا ہے۔ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہاں جانا ہے، مجھے سونا ہے، مجھے کھانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بات نہیں کرتا ہے، بات کرتا ہے مگر اشاروں میں کرتا ہے۔ لیکن جب آپ ایسے سے ملتے ہیں کہ جو گونگا ہے، بے زبان ہے، بول نہیں پاتا، جب آپ ایسے سے ملتے ہیں تو آپ ایسوں کے اشاروں کو نہیں سمجھ پاتے، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ بھائی اس نے پوچھا خیریات، اب ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ
کہ اس نے کیا سوال کیا، اس کو کیسے سمجھائیں، اس کی بات تو ہم خود ہی نہیں سمجھ پائے تو اسے ہم بتائیں کیسے، بھائی یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس نے اشارہ کیا کوئی ایسا، آپ نہیں سمجھ پائے، اب بتائیے اس بے زبان کی زبان کون سمجھائے گا؟ آواز آئی کہ جو یہ بے زبان نکلا ہے گھر سے، تو جب کوئی بے زبان گھر سے نکلتا ہے تو اکیلا نہیں نکلتا ہے، پھر اپنے ساتھ اپنے گھر والے کو بھی لے کے نکلتا ہے۔ غور نہیں کر رہے آپ؟ ایک ساتھ میں گھر والا بھی ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، یا کوئی دوست ہوتا ہے ایسا کہ جو اس کی زبان سمجھتا ہو۔ اب اس نے کیا اشارہ، بھائی پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں، اس نے کیا اشارہ کہ خیریت ہے، ساتھ میں آیا ہوا انسان اس نے زبان سے بول کے بتایا یہ پوچھ رہا ہے خیریت ہے۔ غور کر رہے آپ؟ تو اس بے زبان کی زبان بتانے والا کون؟ کہا جو گھر والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے زبان کی زبان گھر والے جانتے ہیں، تو پھر قرآن کی زبان قرآن کے گھر والے جانتے ہیں۔ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد کا۔ یا علی۔ تو پھر قرآن کی زبان بھی وہی بتائیں گے جن کے گھر میں قرآن آیا ہے، کیونکہ بے زبان کی زبان تو گھر ہی والے جانتے ہیں نا، تو قرآن کی زبان وہی بتائیں گے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، وہی سمجھائیں گے سورہ منافقون میں کون کون شریک ہے اور مومنون میں کون کون شریک ہے، وہی سمجھائیں گے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ایک ہے مفہومی ترجمہ اور ایک ہے لغوی معنوی لفظی ترجمہ۔ مفہومی ترجمہ اسے غلط نہیں کہا جا سکتا، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، جو عام طور سے آپ سنتے رہتے ہیں وہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، یہ مفہومی ترجمہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اب لفظی ترجمہ کیا ہے؟ تو پہلے اس آیت میں آپ لفظ گنیے کتنے ہیں، پھر میں ترجمہ لفظ لفظ کا بتاؤں گا۔ انا کا ایک ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اس میں پہلے لفظ گنیے کتنے ہیں، ایک ہے انا، ایک ہے دین، ایک ہے اندہ، علیکم السلام، ایک ہے اللہ، ایک ہے اسلام۔ کتنے ہوئے لفظ؟ 5۔ اسی سے سمجھ جائیے اسلام کیا ہے۔ غور کر رہے ہیں، 5 لفظ اللہ نے اس آیت میں رکھے ہیں۔ اب انا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے بے شک، عربی میں انا کا مطلب ہے بے شک، دین کا مطلب ہوتا ہے راستہ، طریق، لیکن دین لفظ عربی ضرور ہے مگر اجنبی نہیں ہے، تو اس لیے دین کا ترجمہ آپ دین ہی کر لیجئے کیونکہ سب واقف ہیں۔ اردو میں بھی اس عربی لفظ کو اتنا بولا جاتا ہے کہ اب دین جب کہا جاتا ہے تو آپ کا ذہن کہیں اور نہیں جاتا ہے، دین ہی کی طرف جاتا ہے، تو چونکہ خاص معنی مل رہا ہے آپ کو تو اسی مفہوم پہ آ جائے۔ تو بے شک، انا کا مطلب بے شک، دین کا مطلب دین، بے شک دین، اندہ کا مطلب ہوتا ہے قریب، نزدیک، پاس، اللہ کا مطلب اللہ، اور اسلام کا مطلب ہے یا سلامتی والا یا تسلیم والا، جو بھی آپ معنی لے لیں، غور کیجئے گا۔ تو اب اس کا ترجمہ لفظی یہ ہوگا بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا میں ترجمہ پسندیدہ کروں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس آیت میں ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے لفظ لفظ کا معنی بتا دیا آپ کو، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا میں ترجمہ پسندیدہ کروں، اور پسندیدہ ترجمہ شاید میرے نزدیک تو ایسا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ پسندیدہ کا معاملہ یہ ہے، میں بچوں کے لیے عرض کروں، پسندیدہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ پہنچے ایک شرٹ لینے کے لیے، ایک شرٹ چاہیے تھی آپ کو، آپ جب دکان پہ پہنچے اس سے کہا مجھے ایک شرٹ دکھانا، تو اس نے 20 شرٹیں آپ کے سامنے لگا دی، اس 20 میں سے آپ نے ایک کو منتخب کیا، ایک کو چنا، ایک کو پسند کیا، لیکن جو 19 شرٹیں آپ نے ریجیکٹ کی ہیں تو یہ کہہ کے ریجیکٹ نہیں کی ہیں کہ مانگی شرٹ تھی دکھایا کرتا کیوں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہے وہ بھی شرٹ جو 19 ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ہے شرٹ، لیکن آپ کو پسند نہیں آئی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرٹ نہیں ہے، ہے شرٹ،
پسند نہیں ہے۔ تو پسند کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں، ان میں سے ایک کو چن لیا جائے، یہ ہے پسند۔ اب اگر ترجمہ کیا جائے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ اور بھی دین مان رہا ہے، مگر پسند اسلام کو کیا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، اللہ کے نزدیک اور بھی دین ہے مگر پسند اسلام کو کیا ہے۔ تو اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہی نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر۔ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہی نہیں ہے سوائے اسلام کے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اب اس دین کو، اب یہاں تک تو بات پہنچ گئی نا، اب اس دین کو دو حصوں میں بانٹا گیا۔ دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا اصول دین، اور دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا فروع دین۔ بچے کو یاد ہے، دین کے ایک حصے کو کہا گیا اصول اور ایک حصے کو کہا گیا فروع۔ علامہ حلی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہے اور فروع دین کا تعلق اعمال سے ہے۔ عقیدے میں 5 چیزیں رکھی گئیں، اعمال میں 10 چیزیں رکھی گئیں۔ بھائی تھوڑا ساتھ رہیے گا، بھائی فروع دین میں 10 چیزیں ہیں اور اصول دین میں 5 چیزیں، یعنی عقیدے میں 5 چیزیں رکھی گئی ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اور فروع دین میں 10 چیزیں رکھی گئی ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع۔ یہ 10 چیزیں رکھی گئی ہیں فروع دین میں۔ بھائی میں آپ کو بنیاد سنا رہا ہوں، فروع دین میں 10 چیزیں، اصول دین میں 5 چیزیں۔ آپ بتائیے، میں نے آپ کو 10 فروع دین بھی بتائے، 5 اصول دین بھی بتائے، اعمال کی بھی فہرست گنوائی، عقیدے کی بھی فہرست گنوا دی۔ اب آپ آئیے فروع دین کی طرف۔ فروع دین میں 10 چیزیں بتائی، یہ بتائیے کہ جو میں نے ابھی 10 گنوائے ہیں، اس میں کہیں آیا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو، کہیں آیا ہے بھائی بھائی کا دھیان رکھو، کہیں آیا ہے بیواؤں کا سہارا بنو، کہیں آیا ہے یتیموں کا آسرا بنو؟ کہ نہیں آیا ہے۔ تو آپ بتائیے، یتیموں کا آسرا بننا فروع دین میں ہے یا نہیں ہے؟ کہ بے شک ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ بتائیے، مومنین کا خیال رکھنا فروع دین میں ہے یا نہیں ہے؟ کہ بے شک ہے۔ پڑوسیوں کا دھیان رکھنا فروع دین میں ہے یا نہیں ہے؟ کہ بے شک ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا فروع دین میں ہے یا نہیں ہے؟ کہ بے شک ہے۔ بیواؤں کا سہارا بننا فروع دین میں ہے یا نہیں ہے؟ کہ بے شک ہے۔ تو جب فروع دین میں ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ جملہ حوالے کر رہا ہوں۔ بھائی جب یہ سب فروع دین میں ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں نے 10 گنا دیے، اس میں تو کہیں نظر آیا نہیں۔ آواز آئی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جو فروع دین آپ نے گنوائے ہیں، یہ تو صرف فروع دین کی 10 کتابوں کے نام بتائے گئے ہیں، ابھی کتاب کھولی کہاں گئی ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ یہ تو فروع دین کی 10 کتابوں کے نام بتائے گئے ہیں، ابھی کتاب کھولی کہاں گئی ہے؟ ارے جب فروع دین کی اسی میں سے ایک کتاب کھولیں گے تو اسی میں نظر آئے گا پڑوسیوں کا خیال رکھو، بھائی بھائی کا دھیان رکھو، یتیموں کا سہارا بنو، بیواؤں کا آسرا بنو، سب نظر آئے گا، یہ سب فروع دین میں ہے۔ تو جیسے فروع دین کی 10 کتابیں بتائی گئی ہیں، کتاب کھولیں گے تو بہت سارے اور فروع دین نظر آئیں گے، ویسے ہی اصول دین عقیدے کی بھی 5 کتابیں بتائی گئی ہیں۔ جب کتاب کھولیں گے تو اور بھی عقیدے نظر آئیں گے۔ آج دنیا ہم سے یہی تو کہتی ہے کہ آپ کہتے ہیں فرش عزا بچھانا یہ بھی عقیدہ، علم سجانا یہ بھی عقیدہ، تابوت بنانا یہ بھی عقیدہ، مجلسوں میں آنا یہ بھی عقیدہ، جلوسوں میں جانا یہ بھی عقیدہ۔ اگر عقیدہ ہے تو اصول دین میں نظر کیوں نہیں آتا؟ ارے بھائی خالی کتابوں کے نام نہ دیکھو، کتاب امامت کھول کے تو دیکھو۔ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد۔ اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ جب کتاب امامت کھولیں گے تو بہت سارے عقائد اور نظر آئیں گے۔ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مکتب تو ہر کوئی گیا ہے بچپن میں، ماؤں نے مار مار کے بھیجا ہے، الف ب ت سے تو سب نے پڑھ ہی لیا ہے،
تو آپ سے سوال ہے کہ جب آپ مکتب گئے تھے تو جب شیعہ دینیات اٹھائی تھی پہلی، تو اس میں بتائیے پہلے اصول دین ہے یا فروع دین ہے؟ پہلے کیا ہے؟ اصول دین. پہلے ہے اصول دین. اور علامہ حلی نے کیا لکھا ہے؟ اصول دین عقیدہ ہے. پہلے ہے اصول دین، پھر ہے فروع دین. یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے عقیدہ ہے پھر اعمال ہیں. ہاں، کسی کے ذہن میں سوال نہ اٹھے، وضاحت کیے دیتا ہوں. ارے پہلے چھت نہیں ڈالی جاتی ہے، پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پا. آپ اس کے نام ہی سے اندازہ لگا لیں. اصول کہتے ہیں اصل کو، بنیاد کو. اصول دین یعنی بنیاد. ایک انسان ہے کہ جو دائرہ اسلام میں آیا ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. آپ بتائیے اگر وہ فروع دین پر عمل کرنے لگے تو قابل قبول ہے؟ وہ کہے کہ ہمیں اسلام سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر مجھے نماز بڑی پسند ہے، لاؤ نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز سیکھ کے آیا اور پڑھنے لگا، قبول ہے؟ نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ عقیدہ ہی درست نہیں ہے. پہلے لا الہ الا اللہ کہے تو نماز قبول ہوگی. غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی پہلے عقیدہ جب درست ہوگا تو عبادت کام آئے گی. جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوتی ہے عمارت بنانے میں لطف نہیں آتا ہے. عمارت بنانے میں تبھی لطف آئے گا جب بنیاد مضبوط ہو. غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو بنیاد کو مضبوط کرنا ہے. اب عقیدے میں یہ جو اصول دین ہے، بس آخری بات ہے اور ربط مصاب و گفتگو تمام انشاءاللہ کل سے باقاعدہ طور سے میں عرض کروں گا. اصول دین میں سب سے پہلا کیا ہے؟ توحید. یعنی سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید. دنیا آج تک پہلے ہی عقیدے کو نہیں سمجھی. آج تک توحید ہی نہیں سمجھی کسے کہتے ہیں. دنیا نے سمجھا کہ صرف اللہ اللہ کرنے کا نام توحید پرستی ہے. غور کیجئے گا، صرف اللہ اللہ کرنے کا نام توحید پرستی ہے. یاد رکھیے گا، اگر صرف اللہ اللہ کرنے کا نام توحید پرستی ہوتی تو اللہ کبھی شیطان کو نکالتا نہیں. اس لیے کہ وہ بس اللہ ہی اللہ تو کر رہا تھا، اور وہ تو اتنا بڑا توحید پرست نکلا کہ اللہ کے کہنے پر بھی آدم کو سجدہ نہیں کیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کہہ رہا ہے کر لو، کہا نہیں، ہم تو صرف تجھے مانتے ہیں، ہم تو صرف تیرا ہی سجدہ کریں گے، کسی کا سجدہ نہیں کریں گے. وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ بس اللہ اللہ کرنے کا نام توحید پرستی نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا جسے اللہ منوائے اسے ماننا توحید پرستی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ جسے اللہ منوائے اسے ماننا توحید پرستی ہے. اللہ کہے کعبے کو مانو تو کعبے کو ماننا توحید پرستی. اللہ کہے قرآن مانو تو قرآن کو ماننا توحید کو ماننا. اللہ کہے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو مانو تو صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو ماننا توحید کو ماننا ہے. اللہ کا اہل بیت کو مانو تو اہل بیت کو ماننا توحید ہی کو ماننا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب آپ کو، اور یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بات کو سمجھیں، غور کیجئے گا. اللہ جسے کہے اسے ماننا توحید کو ہی ماننا ہے، توحید پرستی ہی ہے. آپ کہیں گے دلیل؟ تو میں دلیل دے رہا ہوں. دلیل یہ ہے کہ اگر مجرم ایک جیسا جرم کر رہا ہے تو سزا ایک جیسی ہوگی. اگر جرم بدلے گا تو سزا بھی بدلے گی. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک چوری کرے اس کی بھی سزا وہی اور ایک قتل کرے اس کی بھی سزا وہی. نہیں، دونوں جرم الگ ہیں تو سزائیں بھی الگ ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ سزائیں بھی الگ ہیں. اب آپ بتائیے اللہ کوئی اور ہے اللہ کے سوا؟ کہا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے. اس کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. لم یلد ولم یولد. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ اکیلا ہے. تو جب وہ اکیلا ہے تو اس کے انکار کرنے والی سزا بھی اکیلی ہوگی. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ اس کے انکار والی سزا بھی تو اکیلی ہوگی، کیونکہ جب کوئی اور اللہ ہی نہیں ہے تو پھر سزا بھی اکلوتی ہوگی. کوئی کسی کا بھی انکار کرے مگر وہ سزا نہیں ہوگی جو اللہ کے منکر کی ہے. پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ خدا کے لیے تھوڑا ساتھ دیجیے گا، بس بات ختم ہو گئی ہے یہیں پہ. بھائی وہ سزا تو نہیں ہوگی نا، کیونکہ جب کوئی اور اللہ ہی نہیں ہے
تو پھر اللہ کا منکر اکیلا مجرم ہوگا، اس کے جیسی سزا تو کوئی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے منکر خدا کی سزا کیا ہے؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کہ کافر۔ منکر خدا کافر ہو گیا، یہی ہے نا؟ تو یہ کافر ہونا ایک سزا ہے نا، انکار خدا کی یہ سزا ہے۔ تو جب سزا ہے کفر، سزا ہے کفر، کافر کہتے ہی انکار کرنے والے کو۔ عربی میں کافر کا مطلب ہی ہے جو انکار کر دے، جو انکار کر دے اسے کافر کہتے ہیں عربی میں۔ عربی میں مطلب ہی ہوتا ہے کافر، یعنی انکار کرنے والا، انکار کرنے والا۔ اب سمجھے ان لوگوں نے ابو طالب کو کافر کیوں کہا؟ کیونکہ ابو طالب نے ان کے خداؤں کو نہیں مانا تھا۔ غور کر رہے آپ؟ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد پر، ان کے خداؤں کا انکار کر دیا تھا۔ غور کر رہے آپ؟ تو لیجئے کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، تو جو اللہ کا انکار کیا وہ ہے کافر۔ تو اب کسی اور کا کوئی انکار کرے تو کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ والی سزا پھر دوسرے کو کیوں ملے؟ کیونکہ کوئی اللہ تو ہے ہی نہیں دوسرا۔ تو یہ جرم اکیلا ہے نا، تو مجرم بھی اکیلا ہی ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات پہنچا لے جاؤں آپ تک۔ بھائی جب اللہ اکیلا ہے تو اس کے انکار کی سزا بھی اکیلی، یعنی جو کافر ہے اللہ کا منکر، تو اب کسی اور کا منکر کچھ بھی ہو کافر نہ ہو، کیونکہ وہ اکیلا تو سزا بھی اکیلی ہے، اکیلی ہونا چاہیے۔ اب آپ سے سوال یہ بتائیے کہ کعبے کا منکر کیا ہے؟ تو وہ بھی کافر ہے۔ تو کعبہ اللہ ہے؟ کہا نہیں، تو پھر سزا وہی کیوں؟ غور نہیں کر رہے ہیں آپ؟ سزا وہی کیوں جو اللہ کے منکر کی سزا ہے وہ بھی کافر، اور کعبے کا منکر وہ بھی کافر۔ تو جب کعبہ اللہ نہیں ہے تو سزا ایک جیسی کیوں؟ جرم ایک جیسا ہو تو سزا ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو جب جرم ہی ایک جیسا نہیں ہے، اس کا کہاں انکار اور کعبے کا انکار؟ دونوں کو کافر کیوں کہا؟ قرآن کا کوئی انکار کرے کہ کافر، قرآن اللہ ہے کہ نہیں، تو سزا وہی کیوں؟ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کا کوئی انکار کرے کہ کافر، سزا وہی کیوں؟ اللہ ہے کہ نہیں، کہ یہ اللہ تو نہیں ہے مگر اللہ کہہ رہا ہے مانو، تو ان کو بھی ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے، اور ان کا انکار بھی اللہ ہی کا انکار ہے۔ کہ کیسے؟ کہ کعبہ اللہ نہیں ہے مگر بیت اللہ ہے۔ میں پتہ نہیں آپ متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کعبہ اللہ نہیں ہے مگر بیت اللہ ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں اللہ نہیں ہے مگر شاعر اللہ ہے، قرآن اللہ نہیں ہے مگر کلام اللہ ہے۔ ارے انصاف کے ناخون خریدیے، جو صرف بیت اللہ ہو، جو صرف کلام اللہ ہو، جو صرف شاعر اللہ ہو، جب اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے تو جو وجہ اللہ بھی ہو، عین اللہ بھی ہو، لسان اللہ بھی ہو، ولی اللہ بھی ہو، حجت اللہ بھی ہو، اس کا منکر اللہ کہہ رہا ہے مانو۔ اللہ اللہ کہہ رہا ہے مانو، تو پھر ماننا اسی کو ماننا ہے۔ اگر ان کا انکار کیا تو گویا اللہ ہی کا انکار ہے، وہ ان کا مجرم پھر نہیں ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ اب کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، یہ پہلی اینٹ رکھی جا رہی نا عقیدے کی، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے یہ بظاہر ایک کلمہ ہے مگر اس میں باتیں دو ہیں، ایک ہے لا الہ اور ایک ہے الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں، اگر یہیں پر رک گئے تو ہم سب کافر، کوئی خدا نہیں۔ آگے اقرار ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اسے کہا جاتا ہے کلمہ توحید۔ یہ ہے کلمہ توحید مگر اس میں اقرار توحید بعد میں ہے، انکار الہ پہلے ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے کلمہ توحید مگر اس میں اقرار توحید بعد میں، انکار الہ پہلے، الا اللہ بعد میں ہے، لا الہ پہلے ہے، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، انکار پہلے اقرار بعد میں۔ پہلے کیا ہے؟ لا الہ کوئی خدا نہیں، بعد میں کیا ہے؟ الا اللہ سوائے اللہ کے،
پہلے انکار پھر اقرار۔ ارے عقیدے کی پہلی اینٹ رکھتے رکھتے دنیا والوں کو عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھو عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ اسی کا نام تو ہے کہ جب جب سچوں کو ماننا ہو تب تب پہلے جھوٹوں کا انکار کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب جب سچوں کا اقرار کرنا ہو تب تب پہلے جھوٹوں کا انکار کرنا۔ اب اس میں جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے، الا اللہ۔ اللہ جو ملا ہے وہ اللہ کے بعد تو مل رہا ہے۔ اللہ کے پہلے تو لا الہ ہے، کوئی خدا ہی نہیں، تو جب خدا ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ جو اس اللہ کو ذہن میں رکھیے گا، جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے۔ اور آسان کروں، قرآن کی آیت، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ تو جو ہیں وہ اللہ ہی کے بعد تو ہیں، اللہ رسول۔ قرآن سنا رہا ہوں، جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے، اللہ کے پہلے تو کچھ بھی نہیں۔ وما محمد الا رسول، قرآن کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، جو ہے وہ اللہ ہی کے بعد ہے نا۔ اجنبی آیتیں پڑھ دی، جانی پہچانی پڑھوں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ کے پہلے انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان اٹھانے والوں میں۔ اللہ کے پہلے گھاٹا، خسارہ، نقصان، اللہ کے بعد فائدہ ہی فائدہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جتنے فائدے شروع ہوئے وہ اللہ کے بعد ہیں۔ تو اس کا مطلب جو بھی ہے وہ اللہ کے بعد ہے۔ اللہ پہنچ رہی ہے نا بات، جو بھی ہے وہ اللہ کے بعد۔ یہ میں نے آیتیں ہی تینوں سنا دی، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، جو ہے اللہ کے بعد۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، جو ہے اللہ کے بعد۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، جو کچھ فائدہ ہوا اللہ کے بعد۔ اب آپ تک اللہ تو پہنچ گئی نا کہ جو ہے وہ اللہ ہے، جو ہے وہ اللہ کے بعد ہی ہے، اللہ کے پہلے تو کچھ نہیں ہے۔ اب اتنی اللہ سنانے کے بعد اگر ایک اللہ یاد نہ دلائی جائے تو بات ہی ادھوری رہ جائے گی۔ لا فتح الا علی، ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد، جو ہے وہ اللہ کے بعد۔ جو ملا وہ اللہ کے بعد ملا ہمیں، اللہ کے پہلے کچھ نہیں، جو کچھ ہے۔ اب یہاں سے پھر شروعات ہوتی ہے عقیدے کی، اور بنیاد اسلام رکھی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ باقی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں مسلسل کوشش کروں گا کہ بتصدق نالین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ بات کو میں نے یہیں پہ تمام کیا، باقی کل انشاءاللہ یہاں سے عقیدے کی شروعات ہوتی ہے۔ پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے کلمہ توحید۔ توحید مضبوط ہو تو عقیدہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ جو اللہ کو مان لے وہ ولی اللہ کو یقیناً مان لے گا، اس لیے کہ محبت کے تقاضے ہی یہی ہیں کہ جس سے محبت ہو وہ جسے جسے محبت کرنے کے لیے کہے کہ اس سے بھی محبت کرو، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو محبت کے تقاضے ہیں، لیکن اللہ نے تو کہا تھا کہ محبت کرو اہل بیت سے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، حکم دیا ہے کہ ان سے مودت اختیار کرو، محبت کرو۔ لیکن کیا لوگوں نے محبت کی؟ کیا محبت اسی کا نام ہے کہ دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع کی جائیں؟ کیا محبت اسی کا نام ہے کہ علی کے گلے میں رسی باندھ دی جائے؟ کیا محبت اسی کا نام ہے کہ اکلوتی بیٹی فاطمہ پہلو پر دروازہ گرا دیا جائے؟ کیا محبت اسی کا نام ہے کہ محسن کو مار ڈالا جائے؟ کیا محبت اسی کا نام ہے کہ حسن کو ایسا زہر دیا جائے کہ جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں ہوں؟ کیا محبت اسی کا نام ہے کہ حسین کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے؟ کیا محبت اسی کا نام ہے کہ ایک دن میں عاشور کے دن پورا بھرا گھر اجاڑ دیا جائے؟ کیا محبت اسی کا نام ہے کہ آل رسول کو دیار بدیار پھرایا جائے؟ اللہ اکبر، ذرا سوچے کیا کیا ظلم ہوئے ہیں، کیا کیا مظالم۔ بس ایک روایت میں سناتا ہوں
اور گفتگو کو تمام کر دیتا ہوں، یہیں پر بات ختم ہو جائے گی کہ قافلہ اسیر ہوا، ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں۔ بی بی زینب سے جب کوئی پوچھتا تھا بی بی کچھ مصائب سنائیے، تو بی بی یہی کہتی تھی بس اتنا سن لو ہم میلوں رکوع کے عالم میں چلیں۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ کہا رسی ایک تھی، گلے 12 تھے۔ جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے تو ہماری بچی سکینہ کا گلا گھٹنے لگتا تھا، تو کہتی تھی پھوپھی اماں میں مر جاؤں گی، میرا گلا گھٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم میلوں رکوع کے عالم میں چلیں، ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیجیے عزادارو، تاریخ کہتی ہے قافلے کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے، ایک منزل پہ قافلے کو روکا گیا، بس یہیں کی بات سن لے اور گفتگو تمام ہو گئی ہے۔ ایک منزل پہ قافلے کو روکا گیا، ایک منزل پر رکا ہوا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سب کے گلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کھول دیا گیا تھا، جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ سب کو الگ الگ اونٹ پہ بٹھایا گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سب کے گلے کھلے ہوئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ تماشائی عورتیں تماشا دیکھ رہی ہیں، بیویاں سیدانیاں کھڑی ہوئی ہیں، عزادارو دن کا وقت ہے۔ ایک خاتون نے جو تماشائی عورتوں میں کھڑی ہے، اس نے دیکھا کہ ان کے قافلے میں ایک بچی نظر آ رہی ہے جس کے چہرے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت دن سے اس نے پانی نہیں پیا ہے، بہت پیاسی نظر آ رہی ہے۔ اس نے اپنی بچی کو بلایا اور کہا کہ یہ کوزہ لے لو، اس میں پانی لے جاؤ، اور جو سب سے آگے بی بی کھڑی ہے اس کو پانی دینا اور کہنا آپ کے قافلے میں جو بچی ہے اسے پانی پلا دو۔ بی بی زینب کے پاس وہ کوزہ آب لے کے آئی، آن کے کہتی ہے بی بی آپ کے قافلے میں جو بچی ہے اسے پانی پلا دو۔ بی بی زینب نے کوزہ آب لیا، بی بی سکینہ کے قریب آئیں، آن کے آواز دیتی بیٹی سکینہ یہ لو پانی۔ پانی کا نام آتے ہی آواز دی پھوپھی اماں کیا میرا چچا آ گیا ہے؟ آواز دی بیٹی نہ پوچھو یہ پانی لو۔ عزیزو پانی لانے کی روایت ہے، پانی پینے کی روایت نہیں ہے۔ پانی لانے کی روایت ہے، پانی پینے کی روایت نہیں ہے۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے کوزہ آب ہاتھ میں لیا، وہ پانی لانے والی بچی کہتی ہے بی بی جب آپ پانی پی لیں تو ہمارے حق میں دعا کر دے، کیونکہ سنا ہے اسیروں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، بیواؤں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، قیدیوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ سننا عزیزو، اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ آواز دی اس بچی نے، بی بی زینب کہتی ہیں اے سکینہ پانی نہ پینا، پانی نہ پینا۔ کوزے کو زمین پر رکھ دیا گیا، آواز دی بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری ماں نے مجھے دعائیں نہیں بتائی ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے میں ماں کو بلا کے لاتی ہوں۔ دوڑی ہوئی آئی، آن کے کہتی اماں یہ قیدی تو بڑے ہی شریف گھر کے ہیں، اماں یہ قیدی تو بہت ہی شریف خاندان کے ہیں، اماں چلیے ان کو دعائیں بتا دیجئے چل کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ بی بی آتی ہے اور آن کے کہتی ہے اے بی بی، اے بی بی، بی بی زینب سے کہہ رہی ہے اے بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ جیسے آپ قیدی بنے ہیں کبھی ہمارے بچے قیدی نہ بنے۔ بی بی زینب دعا کر رہی ہیں، بی بی سکینہ آمین کہہ رہی ہیں۔ کہ دوسری دعا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے کبھی ہمارے بچے یتیم نہ ہو۔ بی بی سکینہ کہتی پھوپھی اماں یہ دعا آپ نہ کیجیے گا، یہ دعا میں کرتی ہوں۔ یہ کہہ کے شام غریبہ میں جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، آواز دی پروردگارہ تجھے میری غربت کا واسطہ، جیسے میں یتیم ہوئی کبھی اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ کا تیسری دعا کیا ہے؟ کا تیسری اور آخری دعا یہ ہے کہ مجھے جلد از جلد مدینے جانا نصیب ہو۔ مدینے کا نام سنا زینب کا دل بھر آیا، آواز دی اے بی بی مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں، مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے، میرے سامنے غیرت دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا محسوس کیجئے گا کلیجہ پھٹ جانے والا جملہ ہے اور اسی جملے پر مجلس تمام ہے۔ عزیزو جیسے ہی مدینے کا نام سنا، آواز دی کون ہے تیرا؟ کہا میری شہزادی رہتی ہیں، میرے آقا رہتے ہیں۔ کہا نام بتائے گی؟ کہا کیوں نہ بتاؤں گی، میرے آقا کا نام حسین ہے، میرے آقا کا نام عباس ہے، میرے آقا علی اکبر ہے، میرے آقا قاسم و محمد ہے۔ یہ نام سنے بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو، وہ کہتی ہے بی بی میں اپنے آقا کا نام لے رہی، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو ایک قیدی ہے، تیرا ان سے کیا واسطہ ہے؟ کہا نہ پوچھ اور بھی کوئی ہے تیرا؟ کہا ہاں میری
शहजादी रहती हैं, आवाज़ी नाम बताएगी, आवाज़ी बताऊंगी तो, लेकिन ऐसे न बताऊंगी। का क्यों? का तू देख नहीं रही है कि ये तमाम नामहरम खड़े हुए हैं और मैं अपनी शहजादी का नाम नामहरमों के दरमियान कैसे ले लूं? का तो कैसे बताएगी? का अपना कान मेरे दहन तक ले आ। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, अपना कान उसके दहन तक लाई। उसने आहिस्ता से कहा मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब है। जैसा ही ज़ैनब ने अपना नाम सुना, चेहरे से बालों को हटाया, ए उम्मे हबीबा, अरे तूने ना पहचाना, यही तेरी शहजादी ज़ैनब। करबला में भरा घर उजड़ गया, फातिमा की कमाई लुट गई। इसे आलमुल्लज़ीना परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा, हमारे अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे हाफिज़ों को कवी फरमा, हमारी ज़बानों में तासीर इनायत फरमा। यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमा है जो जहाँ से भी सुन रहे हैं उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा, जो बेनमाजी उनको नमाज की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम कनकवान अंसार में शुमार।